اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سیرالوجسٹ یا پھر اسے کیمیکل ایگزامینر کہتے ہیں، اس کی رپورٹ کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ ناظرین اکرام، جو کیمیکل ایگزامینر ہوتا ہے یہ قسم کا سائنٹسٹ ہوتا ہے، جب تک اس کے پاس تمام میٹیریل ریکوائرڈ اکٹھا نہ ہو جائے وہ اپنا جو ہے رپورٹ جاری نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی رزلٹ اخذ کرتا ہے۔ اس کی رپورٹ، اس کے نتائج کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ اگر باضابطہ طور پر حاصل کی گئی ہو تو یہ بذات خود ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے، لیکن ضابطہ فوجداری کے سیکشن 510 یعنی 510 CRPC میں کیمیکل ایگزامینر اور سیرالوجسٹ کی رپورٹ کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، کوئی دستاویز، کوئی ڈاکومنٹ جس سے ظاہر ہوتا کہ کسی سرکاری جو ہے وہ کیمیائی یا اسسٹنٹ ایگزامینر یا کسی سیرالوجسٹ یا ماہر نشان انگوٹھا یا ماہر آتشی اسلحہ کی کسی ایسے مادے یا شے کے متعلق رپورٹ ہے جو کسی کارروائی مقدمہ زیر ضابطہ کرمنل پروسیجر کوڈ کے دوران اس کے پاس باضابطہ طور پر معائنہ، تجزیہ اور رپورٹ کے لیے بھیجی گئی تھی تو ضابطہ فوجداری کے تحت کی جانے والی تحقیقات یا دیگر کارروائی میں اس کو بطور گواہ طلب کیے بغیر بطور شہادت استعمال کیا جا سکے گا، بشرط یہ کہ اگر عدالت انصاف کے لیے ضروری سمجھے تو اس شخص کو جس نے وہ رپورٹ تیار کی وہ طلب کر کے اس کا بیان لے سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی اگر حالات و واقعات سے تنازع کا امر واقعہ شہادت سے ثابت ہو جائے۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ اس وقت قابل قبول ہوگی جب اس میں تمام آراء شامل ہوں، جو آراء، جو سٹیٹمنٹس، جو ریکمنڈیشنز ایسے افسر کو بطور گواہ اگر عدالت میں بلایا جائے تو وہ عدالت کو دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، نشہ و اشیاء کے قانون کنٹرول ایکٹ 1997 کے سیکشن 36 کے تحت جسے 510 CRPC کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو منشیات تجزیاتی رپورٹ شواہد میں قابل ادخال ہے اور حقائق پر مبنی ایک حتمی ثبوت ہے، تاہم اس کی فوٹو کاپی اصل رپورٹ کے متبادل نہیں ہو سکتی۔ اسے نریٹ کیا گیا PLJ 2022 CRC 76DB ڈبل بینچ کا یہ فیصلہ ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح ہم بات کرتے ہیں 2019 PCRLJ 1652 کی فورینزک سائنس ایجنسی کی DNA کے حوالے سے رپورٹ شواہد میں قابل دخال ہے۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ حتمی اور فیصلہ کن نہیں ہوتی، ماہر آتشی اسلحہ کی رپورٹ کو بھی حتمی حیثیت حاصل نہیں۔ یہ وہ دستاویزات ہیں جنہیں ایک ڈاکٹر، مجاز پولیس آفیسر یا مجسٹریٹ کے مطالبے پر تیار کرتا ہے اور یہ فوجداری مقدمہ میں حملہ، زہر خوانی، زنا بالجبر کے بارے میں ہوتی ہے۔ ایسی رپورٹیں بڑے احتیاط سے مرتب کی جانی چاہیے۔ میڈیکو لیگل رپورٹ میں نتائج اخذ کرتے وقت ڈاکٹر کو کسی دوسرے ذرائع سے فراہم کی گئی اطلاع پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ ضابطہ فوجداری کی روح سے کیمیکل ایگزامینر جس کا تقرر گورنمنٹ نے کیا ہو، وہ جو رپورٹ پہ تیار کرتا ہے اسے شہادت میں شامل کیا جاتا ہے۔ جب مجسٹریٹ یا سیشن عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ ناکافی ہے تو انہیں اسے ادخال شہادت نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، PLD 1993 SC 895 اس میں جو چیز نریٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ماہر کی شہادت خواہ وہ طبی ہو یا ماہر اسلحہ کی ہو، براہ راست شہادت کی توثیق اس کی وضاحت یا واقعاتی شہادت کی توثیق کے سلسلے کی کڑی ہے۔ اگر براہ راست شہادت واضح اور قابل اعتماد نوعیت کی ہو تو توثیقی شہادت اس کے ہم پلہ نوعیت کی حامل نہیں اور براہ راست شہادت پر وہ کسی طرح حاوی نہیں ہو سکتی۔ اگر براہ راست کوئی ایویڈنس مل جائے تو پھر جو لیبارٹری کا ایگزامینر کی رپورٹ ہے اس کی اہمیت کم ہوتی ہے اور براہ راست شہادت کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ اگر باضابطہ طور پر حاصل کی گئی ہو تو بذات خود ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ حکومت کی طرف سے مقرر کیے گئے کسی کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ یا فنگر پرنٹ کے ماہر یا اسلحہ کے ماہر کی رپورٹ
بشرطے کہ اسے حکومت کی طرف سے مقرر کیا گیا اور اس رپورٹ میں اس معاملے کی طرف سے مقرر کیا گیا اور اس رپورٹ میں اس معاملے کے متعلق روشنی ڈالی گئی ہو، جو اس کے سپرد کیا تھا وہ بطور شہادت کسی انکوائری یا مقدمے میں ماہر کو طلب کیے بغیر پیش ہو سکتی ہے، بشرطے کہ یہ عدالت ضروری سمجھے انصاف کے تقاضوں کے تحت ماہر مذکورہ کو طلب کر کے اس کا بیان لے سکتی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کراس جرا کی جا سکتی ہے جس نے یہ رپورٹ دی ہو۔ عام حالات میں کیمیکل ایگزامینر یا سیرالوجسٹ کی رپورٹ کو شہادت میں ان کو بلا تعلق کی ان کا بیان داخل کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ان رپورٹوں میں اس قدر تضاد پایا جائے کہ ایک رپورٹ دوسری رپورٹ کی نفی کرتی ہے تو اس اختلاف کی وضاحت کے لیے استغاثہ کا فرض ہے کہ وہ ان حالات میں وہ تمام کارروائی کرے جس میں شہادت ملزم کے خلاف ثابت کی جا سکے۔ ناظرین کرام، کسی رپورٹ کو زیر دفعہ 510 CRPC قابل ادخال شہادت قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رپورٹ اس دفعہ کے تحت دیے گئے افراد کی دستخط شدہ ہو۔ دفعہ 510 ضابطہ فوجداری کے تحت صرف اصل رپورٹ ہی بطور شہادت استعمال ہو سکتی ہے، جبکہ رپورٹ کی نقل بطور شہادت پیش نہیں کی جا سکتی۔ جب بھی سیشن جج یا مجسٹریٹ کے علم میں یہ بات آئے کہ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ نامکمل ہے، انہیں اس رپورٹ کو ادخال شہادت نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ افسر مذکور تفصیلی اور اطمینان بخش رپورٹ پیش نہیں کرتا۔ یہ قانون کا ایک ابتدائی اصول ہے کہ جس شہادت کا تجزیہ نہ کیا جائے اسے مسترد کر دینا چاہیے۔ شہادت کو پرکھنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ شہادت لینے سے پہلے گواہ کو حلف دلایا جاتا ہے، اور دوسرا طریقے پر گواہ پر جرا کی جاتی ہے۔ جب تک شہادت حلف پر نہ دی جائے اور اس کو جرا کر کے نہ پرکھا جائے تو وہ قانونی طور پر متاثرہ فریق پر قابل دخل نہیں ہوتی۔ پروٹوکولز جو ہیں اس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں 2021 PCRLJ 517 پروٹوکولز وہ مقررہ طریقہ کار ہے جس کے تحت برآمد کردہ منشیات وغیرہ کے ٹیسٹ عمل میں لائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی ٹیسٹ بغیر پروٹوکول کے نہیں کیا جا سکتا۔ گورنمنٹ اینالسٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو ظاہر کرے کہ ٹیسٹ مقرر کردہ اصولوں کے مطابق سر انجام دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، PLJ 1978 CRC 40 میں یہ نریٹ کیا گیا کہ اگر ہر مقدمہ میں ماہرین کو طلب کیا جائے تو انہیں ہر وقت پورے صوبے میں سفر کی حالت میں رہنا پڑے گا، جو ممکن نہیں، لہٰذا اصل رپورٹ کا پیش کیا جانا ضروری ہے، کاپی قابل ادخال نہیں۔ اگرچہ ماہرین کی شہادت قابل قبول ہوتی ہے لیکن اس کی حیثیت ایک رائے کی ہوتی ہے، عدالت ایسی رائے کی پابند نہیں۔ 1991 PCRLJ 2007 میں یہ نریٹ کیا گیا کہ اگر سیرالوجسٹ کی رپورٹ کو عدالت کے روبرو مناسب طور پر پیش نہیں کیا گیا تو پھر بھی اس کو باضابطہ طور پر سیرالوجسٹ کی شہادت کے ذریعے ثابت کر کے عدالت اس پر بطور شہادت غور کر سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے آج کی اس گفتگو میں کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ کی قانونی حیثیت کے حوالے سے بات کی۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔